سورۃ المزمل مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے۔ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی، پھر سورہ قلم اور پھر سورہ مزمل کا نزول ہے، اور سورۃ المزمل کے بعد سورۃ المدثر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا المزمل، اس کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجئے۔ عرب لوگوں کا یہ دستور موجود تھا کہ جب کسی کے ساتھ لطف و محبت کا اظہار کرنا ہو تو جس حالت میں وہ ہو اسی سے اسم مشتق کر کے اس کو خطاب کرتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ سو رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیار سے جگایا، اور جس حالت میں آپ تھے اسی حالت سے آپ نے ان کو یاد کیا اور فرمایا قم یا نعمان، اے سونے والے تو اٹھ جا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مٹی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور مٹی پر نہ صرف آپ بیٹھے تھے بلکہ مٹی کے آثار آپ کے لباس پر بھی تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ اس وقت سو رہے تھے اور زمین پر مٹی پر سو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس عالم میں حاضر ہوئے کہ آپ کی آستین کے اندر ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ تھا جو آستین سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ آستین سے نکلا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ہریرہ کے معنی ہے چھوٹی بلی، تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اے چھوٹی بلی والے۔ عربوں کا یہ انداز ہے کہ کسی کو محبت سے یاد کرنا ہو تو وہ جس حالت میں ہو اس حالت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قربان جائیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر کہ آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو خطاب فرمایا اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ جس حالت میں آپ تھے محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ بعض نے فرمایا، بعض مفسرین نے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے تبدیل کر کے نماز کے لیے آپ تیار ہو گئے تھے، تو یہاں فرمایا گیا یا ایھا المزمل، اے کپڑے پہن کر میری عبادت کے لیے تیار ہونے والے۔ ایک تفسیر کے مطابق اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا قم اللیل، رات کو قیام کیا کرو، رات کو اللہ تعالی کی عبادت کیا کرو۔ اس سے مراد نماز تہجد ہے۔ الا قلیلا، مگر مکمل رات کا قیام نہ کرو، اس سے کچھ کم کرو۔ نصفہ، آدھی رات کا قیام کرو، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی تھوڑا سا کم قیام کرو، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ قیام کرو۔ ایک تفسیر کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا میں
آدھی رات کا قیام فرض تھا، اور ایک تفسیری قول کے مطابق مسلمانوں پر بھی ابتدائے اسلام میں نماز تہجد فرض کی گئی، اور آدھی رات تک اللہ کی عبادت کرنا رات میں یہ فرض کیا گیا۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب آدھی رات کا ذکر کیا جاتا تو اس زمانے میں گھڑیاں نہ تھیں، اور پھر وہ جب صحابہ کرام عبادت میں مشغول ہوتے تو عبادت کی لذتوں میں اندازہ نہ ہوتا کہ وقت کتنا گزرا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی۔ تو فرمایا کہ آدھی رات کا قیام ہے تو فرض، لیکن اگر کچھ اس سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور ترتیل کے معنی مفسرین نے فرمایا آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کی تلاوت میں تیزی نہ کی جائے۔ روح المعانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا، اس آیت کے معنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں بکھیرتے چلے جاتے ہو اور جلدی جلدی تم سر کے بال کاٹتے ہو، اس طرح قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، بلکہ جب کوئی نادر نکتہ آئے تو ٹھہر جاؤ، غور کرو، اور اتنا ٹھہرو، موقع دو دل کو کہ وہ قرآن کے اثرات کو قبول کرے۔ تمہیں اس صورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی، اور ترتیل کے یہ معنی آپ نے بیان فرمائے۔ یہاں سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت صحیح کی یا نہیں کی، بلکہ انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ 2 قرآن ختم ہو گئے، اچھا ہمارے 5 ہو گئے۔ رمضان المبارک میں تو ایک ریسنگ ہوتی ہے کہ ہم نے تو 10 قرآن ختم کر لیے، کوئی کہتا ہے 5 قرآن ختم کر لیے۔ لیکن 5 قرآن پاک ختم کرنا اچھی بات ہے، مگر یہ اچھی بات اس وقت ہوگی جب صحیح تلفظ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور صحیح انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی۔ تو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں پورا قرآن جلدی جلدی پڑھ جاؤں، اور ایک مختصر سی چھوٹی سی سورت سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ پڑھوں تو پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل میرے نزدیک یہ ہے۔ اس کی جلدی نہ کی جائے کہ ہمارے 10 قرآن ختم ہوئے کہ 5 ہوئے، بس کوشش کی جائے کہ ہم قرآن پاک صحیح انداز میں پڑھنے میں کامیاب ہوں۔ پھر بھی جب ختم قرآن ہو تو یہی دعا مانگی جائے کہ پروردگار ہم قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا نہ کر سکے تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم عنقریب آپ پر بھاری بات کو ڈالیں گے، یعنی عنقریب شریعت کے بھاری احکامات آپ پر آئیں گے، اور اس وقت آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ لہذا اس ابتدائی اسلام کے اس وقت میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ نماز تہجد میں وقت کو صرف فرمائیں۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد میں مسلمانوں پر تو نماز تہجد فرض نہ رہی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد تو فرض رہی، مگر آپ پر آدھی رات تک قیام کرنا یہ فرض نہ رہا۔ آپ چاہے اٹھ کر 2 رکعت نفل ادا کر لیں، آپ کا یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ایک تفسیری قول کے مطابق ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا اٹھنا وہ نفس کو کچلنے والا ہے۔ رات کو اٹھنے سے مراد
مفسرین نے فرمایا کہ سونے کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھنا یہ نفس کو کچلنے والا اس لیے ہے کہ نفس نیند میں آنے کے بعد پھر اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ سستی کرتا ہے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں ایسے موقع پر کوئی اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے تو ابتدا میں تو اسے اونگ آئے گی، ہو سکتا ہے پوری نماز میں وہ اونگتا رہے، لیکن آہستہ آہستہ اسے نماز تہجد کی وہ لذت نصیب ہوگی کہ وہ لذت دنیا کی عام چیزوں میں انسان جو لذتوں کو حاصل کرتا ہے اس کے مقابلے میں جب نماز تہجد کی وہ لذت حاصل کرے گا تو اس کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بن جائے گی. وہ اقوام قیلا، اور رات کا اٹھنا یہ درست بات نکالتا ہے کہ سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو سکون کے ساتھ انسان اللہ تعالی کی عبادت کر سکتا ہے. اس وقت ایسے نورانی لمحات ہوتے ہیں کہ جو انسان دعا مانگتا ہے اس میں مکمل توجہ ہوتی ہے، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اس قدر بلند و بالا ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالی کی تجلی رحمت کا نزول ہوتا ہے. حین یبقى ثلث اللیل الآخر، یہ اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے، یعنی رات کے 3 حصے کریں تو آخری تیسرا حصہ جب باقی رہتا ہے تو اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یدعونی، جو مجھ سے اس وقت مانگے گا، فاستجیبا، اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی. من یسألنی فاعطیہ، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے دوں گا. ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور جو مجھ سے معافی طلب کرے گا، مغفرت مانگے گا، میں ان لمحات میں اسے بخش دوں گا. امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. یہ تہجد کی نعمت اسے ہی مل سکتی ہے کہ جو گناہوں سے محفوظ رہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تو عبادت میں سستی محسوس کر اور تیرا دل عبادت میں نہ لگے تو سمجھ جا کہ کوئی فضول جملہ تیری زبان سے نکل گیا ہے. تو فضول جملہ زبان سے نکلے تو عبادت میں لذتیں نہیں ملتی، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی. لیکن جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے، گناہ کرے، تو اسے بھی یہ نعمتیں کیسے نصیب ہوں گی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، علیکم بقیام اللیل، تم پر لازم ہے، تم اپنے اوپر لازم سمجھو رات کو اٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا. یعنی یہ فرض واجب تو نہیں، مگر تمہاری روحانی ترقی کے لیے اور تمہارے عروج کے لیے یہ لازم ہے. اگر تم روحانی ترقی چاہتے ہو تو رات کو اٹھ کر قیام کرو. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، بے شک رات کو اٹھ کر قیام کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ. امام ترمذی علیہ رحمہ مزید آگے لکھتے ہیں کہ رات کو قیام کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا. ان لک فی النہار، بے شک آپ کے لیے دن میں، سبحا طویلا، بہت سارے کام ہیں، دینی مصروفیات بہت زیادہ ہیں کہ آپ پر تبلیغ دین کا بوجھ ہے. تو آپ تبلیغ دین فرماتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں اطمینان کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت فرمائیں اور دن میں آپ تبلیغ دین فرمائیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ اکبر. فرمایا جب اس کی یاد کرو تو اسی کے ہو کر رہ جاؤ، ساری توجہ اسی کی طرف ہو.
رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اس رب کے نام کو یاد کرو، وہ رب جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے مسائل ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، تو اللہ کی یاد میں ہم ایسے مگن ہو جائیں کہ ساری توجہ اس طرف لگ جائے، یہ کیسے ہو؟ فاتخذہ وکیلا، پس تم اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، یعنی تمام کام اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور تم اپنی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف عبادت میں مبذول کرو اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کرو۔ مفسرین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جس طرح ہمیں کوئی اہم کام ہوتا ہے تو ہم کسی ہم سے زیادہ طاقتور کو یہ کام سپرد کر دیں جو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ادا کر سکے، تو ذہنی طور پر ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور ٹینشن دور ہو جاتا ہے کہ ہم تو اسے سپرد کر چکے۔ تو فرمایا اپنے کام اللہ کے سپرد کرو اور عبادت میں پھر مگن ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا اعتماد اور بھروسہ عطا فرمائے۔ واصبر، اور صبر کرو، علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں ان کی باتوں پر صبر کرو۔ یہاں دو باتیں تھیں کہ پیچھے فرمایا کہ عبادت میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسی کے ہو کر رہ جاؤ، تو اس میں سوال یہ ہے کہ جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، تو پہلے فرمایا ان تمام معاملات کو، جو کام کرنے ہیں وہ سارے کام جب اللہ کی عبادت کرنے لوگوں اس وقت بھی اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دو۔ پھر سوال یہ ہے کہ جو لوگ تانے دیتے ہیں، خصوصاً کفار مکہ، ان کی باتیں وہ پریشان کرتی ہیں، تو فرمایا ان کی باتوں پر صبر کرو، اور صبر کا صلہ بہت اچھا ہے۔ صبر کرنے والوں اور برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالی غیبی امداد عطا فرماتا ہے، چونکہ اس وقت طاقت نہیں ہے تو ان سے الجھ کر اپنی قوتوں کو ضائع نہ کرو۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اچھی طرح ان سے کنارہ کشی اختیار کرو اور تبلیغ دین کو جاری رکھو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، وہ لوگ جو مالدار ہیں، سردار ہیں، جھٹلانے والے ہیں، انہیں میرے سپرد کر دو۔ ذرنی کے لفظی معنی ہے مجھے چھوڑ دو، اور مفہوم یہ ہے کہ انہیں میں عذاب دوں گا، ان کی باتوں کی آپ فکر نہ کریں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی مہلت دے دو، دنیا کے مزے اڑانے دو، آخر کار فتح صرف و صرف حق کی ہے۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک لدینا ہمارے پاس، انکالن بیڑیاں ہیں، بھاری بھاری بیڑیاں ہیں مجرموں کو جکڑنے کے لیے، وجحیمن اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعامن ذا غصۃ اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے، زہریلے کانٹے دار درخت انہیں کھانے کو دیے جائیں گے، وعذابن علیمن اور دردناک عذاب ہے، یہاں تک کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کھانا گلے میں پھنس جائے گا، پھر اس کھانے کو اتارنے کے لیے وہ پانی مانگیں گے تو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس کی گرمی اور شدت سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس قیامت کے دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ریت کا ڈھیر لگا ہو، اسے آپ پاؤں کی ٹھوکر لگائیں تو پورا ڈھیر وہ بہہ کر زمین کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ بڑے بڑے پہاڑ
وہ ریت کے ڈھیر بن جائیں گے، اور پھر وہ ریت بہنا شروع ہو جائے گی جیسے پانی بہ رہا ہے، اور پھر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ان کے ذرات ہواؤں میں اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے باریک غبار کے ذرات جو دھوپ میں روشنی میں نظر آتے ہیں، جن کا نہ سایہ ہوتا ہے نہ انہیں چھویا جا سکتا ہے، تو دھوپ میں نظر آنے والے باریک ذرات کی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے بہتے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا۔ شاہدن علیکم، یہ رسول تم پر گواہ ہیں، تمہارے اعمال پر وہ کل بروز قیامت گواہی دیں گے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فعصا فرعون الرسول، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، پس ہم نے اسے سخت پکڑ کے ساتھ پکڑ لیا، فرعون ہمارے عذاب سے نہ بچ سکا۔ فکیف تتقون، پس کیسے تم بچو گے اللہ کے عذاب سے؟ اے لوگوں تم کیسے بچ سکو گے؟ ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا یا گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا اور کفر پر خاتمہ ہوا، تو سوچو اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے۔ یومن، وہ دن، یجعل الولدان شیبا، وہ دن کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس قدر ہیبت ناک دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا۔ بخاری شریف سورۃ الحج کی تفسیر میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا کہ جنتی اور جہنمی الگ الگ کریں، تو وہ کہیں گے مالک و مولا کتنے میں سے کتنے لوگوں کو جنت میں ڈالوں اور کتنے کو جہنم میں ڈالوں؟ فرمایا 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی تو گناہ کر رہا ہے، فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، تو سوچیں جہنم میں لوگ اس کثرت سے جائیں گے۔ فرمایا 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ تو آج بھی نمازی کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ ہزاروں میں کوئی ایک ملتا ہے۔ تو لوگوں کو نہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، اگر جنت چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ کام ہمیں کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس موقع پر جب یہ اعلان ہوگا تو خوف کے مارے ایسی دہشت کا عالم ہوگا کہ اگر بچے ہوتے تو بوڑھے ہو جاتے۔ السماء منفطر به، آسمان اس دہشت سے پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ اکبر۔ نصیحتیں کی گئی ہیں، قیامت اور جہنم کی ہولناکیوں کو اشارتاً اور ایسے انداز میں بیان کیا گیا جو دل کو ہلا دینے والا ہے۔ اور اس رکوع کے آخر میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو نصیحت ہے، اب جو نصیحت پر چلنا چاہے اس کی مرضی ہے، اور جو جہنم کی طرف جانا چاہے یہ اس کا انتخاب ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، جو چاہے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرے۔
یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھے کام اور جنتی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المزمل مکی ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے. سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی، پھر سورہ قلم اور پھر سورہ مزمل کا نزول ہے.